اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون کی کمی، جس طرح میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ خون کی کمی جو ہے وہ ایک بیماری شمار ہوتی ہے، جس طرح کہ خون کی زیادتی بھی انسان کے لیے بیماری شمار ہوتی ہے۔ خون کو جو اس کا لیول ہے، جو اس کی روانی ہے، اس میں اس کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر یہ اس مقدار سے بڑھ جائے تو بھی بیماری کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اگر اس مقدار سے کم ہو جائے تو بھی بیماری کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ جس طرح میں نے کل بیان کیا تھا خون کی زیادتی کی علامات، اسی طرح خون کی کمی کی بھی کچھ علامات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے جسم میں خون کی کمی ہو چکی ہے، لہذا اس کو اس کا مداوع کرنا چاہیے اور اپنے جسم میں خون کی روانی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اس کی بنیادی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ انسان کے چہرے کا رنگ سرخی سے ہٹ کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیلے پن میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسا اس کا چہرہ لگتا ہے جیسے اس کے اندر خون موجود نہ ہو۔ فرماتے ہیں اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، بعض اوقات کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے، جیسے کہ بواسیر وغیرہ کی وجہ سے اس کے جسم سے خون خارج ہو جائے، یا اس کے اور بھی عوامل ہو سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ انسان کا جو جسم ہے اصلاً وہ خون پیدا نہ کرے، کچھ ایسے اسباب و عوامل پیش آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ میں دونوں چیزیں بیان کروں گا، کچھ ایسی چیزیں بھی بیان کروں گا جس سے انسان کے جسم میں خون پیدا ہونا شروع ہو جائے، اور اگر کچھ بیماری کے سلسلے میں اس کا خون ضائع ہو چکا ہے تو اس سلسلے میں بھی جو ہے اس کے جسم میں اس خون کی روانی دوبارہ واپس آ جائے۔ سب سے پہلی چیز ہے گوشت کے کباب استعمال کرنا، یہ نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ یعنی گوشت کو آپ صرف کباب کی صورت میں اگر استعمال کریں گے، اس کو پکا کے استعمال نہیں کرنا یا اس کو دیگر طریقوں میں استعمال نہیں کرنا، بلکہ اس کو کباب کی صورت میں بنا کر استعمال کرنا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی موسیٰ ابن بکر سے کہا کہ کیا ہوا، تمہارے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ مولا، میں فلاں بیماری مبتلا تھا جس کی وجہ سے میرے جسم کا خون جو ہے وہ کم ہو چکا ہے، اس وجہ سے میرے چہرے کا رنگ جو ہے وہ سرخی سے زردی مائل کی جانب آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم گوشت کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اس نے کہا کہ مولا ہم گوشت کا استعمال کرتے ہیں۔ امام نے کہا آج جاؤ اور ابھی گوشت کا استعمال کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں گھر گیا اور میں نے گوشت کھایا اور نماز جمعہ کے لیے چلا گیا۔ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد امام علیہ السلام نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا کہ تم گوشت کا استعمال کرو، تم نے ابھی تک گوشت کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ تمہارے چہرے سے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اس نے کہا مولا میں نے تو صرف گوشت کا استعمال کیا، اس کے علاوہ میں نے کوئی اور چیز کھائی ہی نہیں ہے۔ پھر امام نے اسے سوال کیا، کہا مجھے اتنا بتاؤ کہ تم نے جو گوشت کا استعمال کیا تھا وہ کس طرح کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے پکا کے استعمال کیا تھا، جس طرح سالن کی صورت میں پکا کے یا اس کا شوربہ وغیرہ بنا کے استعمال کیا تھا، میں نے اس طرح استعمال کیا تھا۔ امام نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کو کباب کی صورت میں کھاؤ، یعنی اس کے کباب بنا کے اس کو اس صورت میں استعمال کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے گھر گیا اور میں نے حکم امام کے مطابق عمل کیا اور گوشت کو کباب کی صورت میں استعمال کیا۔ بعد میں امام نے جب مجھے طلب کیا تو میرے چہرے کی سرخی واپس آ چکی تھی، تو امام نے فرمایا کہ ہاں اب تم نے صحیح استعمال کیا ہے، اب تمہارے جسم میں خون پیدا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی ایسی چیز ہے گوشت کے کباب استعمال کرنا جو فوری اثر رکھتی ہے، اس لیے تو امام نے فرمایا نا کہ تمہارے چہرے پہ ابھی آثار نمایاں کیوں نہیں ہو رہے، یعنی ایسی چیز ہے جو فوری اثر رکھتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے سبز پھلیوں کا استعمال کرنا۔ پھلیاں جو ہم عام بھی پکاتے ہیں جو کہ ایک باندار تنے کی شکل میں ہوتی ہے کہ جس کے اندر اس کے بیج موجود ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں سبز پھلیوں کا استعمال کرنا خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھلیوں کا استعمال کرو، اس لیے کہ اس کے اندر دو طرح کے فائدے موجود ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ اس سے انسان کی جو پنڈلیاں ہیں، ان کی پنڈلی کی جو ہڈی ہے اس میں میخ پیدا ہوتی ہے، یعنی میخ پیدا ہونا بہت ضروری ہے جو کہ انسان کی ہڈیوں کے لیے مفید ہے۔ فرمایا کہ اس کی پنڈلیوں کی ہڈیوں میں میخ پیدا ہوتی ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں خون پیدا ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے جوں کا استعمال کرنا۔ عربی زبان میں اس کا اور لفظ ہے اور اردو زبان میں اس کو جوں کہا جاتا ہے۔ میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اس طرح کے پیاز ہوتے ہیں لہسن سے ملتے جلتے جو سبز رنگ کے ہوتے ہیں کہ جن کے علاقائی نام ہے، جس طرح کہ پنجابی میں اس کو پون کہا جاتا ہے، اس طرح اردو زبان میں اس کو جونک یا جوک وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جو پیاز سے ملتے جلتے جو سبز رنگ کے، جو جس کو ہم کچا پیاز بھی کہتے ہیں یا کچا لہسن بھی کہتے ہیں، فرماتے ہیں جوں کا استعمال کرنا انسان کے جسم میں خون کو پیدا کرتا ہے۔ ایک شخص کے جس کا رنگ زرد ہو چکا تھا، امام علیہ السلام نے اسے جوں کھانے کا حکم دیا تاکہ اس کے جسم میں خون پیدا ہو سکے۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔